کسی بھی معذور بچے کی پرورش ایک ایسا سفر ہے جو محبت سے بھرا ہوتا ہے، لیکن ہاں، کبھی کبھی یہ تھوڑا پیچیدہ بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس سفر میں صحیح مدد کیسے تلاش کی جائے۔ آج ہم اسی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی پیچیدگیوں کو مل کر آسان بنائیں گے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہر والدین، ہر استاد کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آخر ہم ایک کیسے یقینی بنائیں کہ ہر بچے کو وہ سپورٹ ملے جس سے وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ چمک سکے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنا آج ہماری اس گفتگو کا مقصد ہے۔ اور اس کا جواب دراصل ایک ایسے نظام میں چھپا ہے جو 3 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ یہ تینوں ستون مل کر ایک ایسی بنیاد بناتے ہیں جو ہر بچے کو سہارا دے سکتی ہے۔ آئیے ان ستونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے دریافت سے، اور اس کا نام ہے تشخیص یا اسیسمنٹ۔ لیکن اسے صرف ایک ٹیسٹ کی طرح مت سوچیے گا۔ یہ دراصل بچے کی منفرد صلاحیتوں اور ضرورتوں کو گہرائی میں سمجھنے کا ایک عمل ہے۔ تو اس تشخیص کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ بچہ کہاں جدوجہد کر رہا ہے۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچے کی اصل طاقت کیا ہے، وہ سیکھتا کیسے ہے، اور ہم اس کی مدد کے لیے بہترین منصوبہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک نقشہ بنانے جیسا ہے۔ ہاں، اس سلائیڈ پر بہت سی معلومات ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ کوئی ایک ٹیسٹ پوری کہانی نہیں بتاتا۔ ماہرین مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، جیسے WISC جیسے معیاری ٹیسٹ سے لے کر کلاس روم میں بچے کے رویے کا مشاہدہ کرنے تک، تاکہ بچے کی ایک مکمل تصویر سامنے آ سکے۔ یہ ایک جامع نظریہ ہے۔ تو جب ہمارے پاس بچے کی ضروریات کا وہ نقشہ آ جاتا ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ اب وقت ہے منصوبہ بندی کا، اور یہ ہمیں اپنے دوسرے ستون کی طرف لاتا ہے، IEP یعنی انفرادی تعلیمی پروگرام۔ یہ اس نقشے کو ایک عملی روڈ میپ میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ IEP آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ ایک قانونی دستاویز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وعدہ ہے، اسکول کی طرف سے ایک گارنٹی کہ بچے کو اس کی انفرادی ضرورتوں کے مطابق ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ یہ بچے کا حق ہے۔ ایک اچھا IEP نا ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بچہ آج کہاں کھڑا ہے، پھر یہ ایک واضح منزل طے کرتا ہے کہ ہمیں 1 سال میں کہاں پہنچنا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ وہ تمام راستے اور مدد بھی فراہم کرتا ہے، جیسے خصوصی خدمات، جو اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ منصوبہ کوئی اکیلے نہیں بناتا، یہ ایک مکمل ٹیم کی کوشش ہے۔ یہ سفر ایک چھوٹی سی تشویش سے شروع ہوتا ہے، پھر تشخیص ہوتی ہے، اور آخر میں والدین، اساتذہ اور ماہرین مل کر ایک میز پر بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی ٹیم ورک ہے جس کا ہیرو ہمیشہ وہ بچہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سہولیات یعنی اکاموڈیشنز اور ترامیم یعنی ماڈیفیکیشنز۔ اسے ایسے سمجھیں، سہولت کا مطلب ہے کہ آپ کو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بہتر جوتے یا اضافی وقت دیا جائے، منزل وہی رہتی ہے۔ جبکہ ترمیم کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے پہاڑ کی اونچائی ہی کم کر دی جائے۔ دونوں مددگار ہیں، لیکن ان کا مقصد اور نتیجہ بہت مختلف ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے اور شاید وقت کے لحاظ سے سب سے اہم ستون پر، ابتدائی مداخلت یعنی ارلی انٹرونشن۔ یہاں بات صرف مدد کرنے کی نہیں ہے، بلکہ جلد از جلد مدد کرنے کی ہے، کیونکہ کچھ مواقع زندگی میں صرف ایک بار ہی آتے ہیں۔ پیدائش سے لے کے 6 سال کی عمر تک یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ وہ جادوئی کھڑکی ہے جب بچے کا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح تیزی سے نشوونما پا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دی جانے والی تھوڑی سی مدد بھی مستقبل میں بہت بڑے اور مثبت نتائج لاتی ہے۔ یہ کامیابی کی بنیاد رکھنے کا بہترین وقت ہے۔ تو اس کا مقصد صرف بچے کو بولنا یا چلنا سکھانا نہیں ہے، اس کا ہدف بہت بڑا ہے۔ یہ بچے کی ہمہ جہت نشو و نما کو فروغ دیتی ہے، خاندان کو اس سفر میں مضبوط کرتی ہے، اور بچے کو اسکول اور زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ پورے خاندان کے لیے ایک سپورٹ سسٹم ہے۔ اور یہ مدد کئی شکلوں میں آتی ہے۔ سپیچ تھیراپی بات چیت کے دروازے کھولتی ہے، فزیو تھیراپی جسم کو آزادی دیتی ہے، اور سب سے اہم بات، یہ خاندان کو بھی تربیت دیتی ہے تاکہ وہ گھر پر بچے کی بہترین مدد کر سکیں۔ یہ ایک 360 ڈگری سپورٹ ہے۔ اور اس کا اثر اس ایک جملے میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی مداخلت صرف بچے کی مدد نہیں کرتی، یہ دماغی نشوونما کو بڑھاتی ہے، اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، اور پورے خاندان میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک تبدیلی لانے والی طاقت ہے۔ تو اب ان تمام حصوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔
ये तीनों सतून तशखीस, मंसूबाबंदी और अमल कोई अलग अलग जजीरे नहीं हैं। ये एक मजबूत पुल की तरह है जो मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो हर बच्चे को उसकी पूरी सलाहियत तक पहुंचने का रास्ता फराहम करता है। तो उसे इस तरह सोचें, तशखीस हमें वजाहत देती है ये जानने के लिए कि हमारा नुक्ता आगाज़ क्या है। IEPS इस वजाहत को एक सिमत में बदलता है जो हमारा रोड मैप है, और इब्तदाई मुदाखलत हमें इस रोड मैप पर अमल करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है जब इसका असर सबसे ज़्यादा हो सकता है। वजाहत, सिमत और मौका, यही वो 3 सतून हैं जो हर बच्चे की सलाहियत को मुमकिन बनाते हैं। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और अहम सवाल पर छोड़ जाता है। हम बहैसियत मुआशरा ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि ये तीनों सतून हर कम्युनिटी में हर बच्चे के लिए मजबूत और काबिल रसाई हों? इसका जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना है, क्योंकि जब हम एक बच्चे को सहारा देते हैं